سے منور اور جلا بخش ان تمام تر پاکیزہ حاجات کی برابری کے لیے سب مل کر بآواز بلند صلوات بھیجیے گا. آن کر دیا. سورۃ المبارکۃ الفاتحہ بنظرانہ سید الشہداء. ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص برائی ساری ثواب تلاوت فرما لیجیے. سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کا ثواب مرحوم رجب علی غلام، مرحوم مہدی حسین ابراہیم اور مرحومہ زرینہ رجب علی کی ان کو ثواب پہنچے. پروردگار عالم جتنے مرحومین ہیں تمام بانیان سمیت یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں تمام کے مرحومین کو پروردگار عالم بحق کے محمد و آل محمد بحق کے امام حسین شفاعت امام حسین سے بہرہ مند فرمائے انشاءاللہ. ان کو جوار ائمہ معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ان کے گناہانی صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما دے اور ہم سب کو بھی انشاءاللہ قیامت کے دن ان مرحومین سمیت شفاعت جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہرہ مند فرمائے. دعائے سلامتی امام زمان علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقدية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة بأمر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. تمام تر حمد و ثنا و ذات واحد کے لیے کہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، خداوند متعال کہ جو علیم بذات الصدور ہے. وہ خدا کی شکر کرنے والے جس کی نعمتوں کا شکر کرنے سے عاجز ہیں، بیان کرنے والے اس کی حمد و ثنا کو بیان کرنے سے قاصر ہیں.
خدا کی جس کی حمد و ثنا کو زمان و مکان کی قید میں مقید نہیں کیا جا سکتا، بس وہ پروردگار عالم کہ جس نے اپنی مہربانی سے مخلوقات کو خلق فرمایا، اپنی رحمت سے تیز چلتی ہوئی ہواؤں سے لوگوں کو غضب یا نقصان نہیں پہنچنے دیا، خدا کی جس نے تھرتھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخوں کو گاڑا، اور تمام تر درود و سلام ہو انوار محمد و آل محمد کے لیے، صلی علی ہستیاں جو ہمارے لیے مینار نور اور منبع سرچشمہ ہدایت ہیں۔ دو گزارشات جو میں نے آپ کے گوش گزار کرنی ہے، پہلی یہ کہ میری طرف سے یہ پرمیشن نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی پرسنل کیمرے پر یا اپنے موبائل پر میری ویڈیو بنائے۔ اگر آپ کو ان مجالس کی ویڈیو چاہیے تو میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر دوں گی، آپ کو آسانی سے نیٹ پر اویلیبل ہوں گی۔ یہ میرا پرسنل کیمرہ ہے، میں اسی سے ریکارڈ کرتی ہوں، اور کوئی اپنے کیمرے یا موبائل سے ویڈیو ریکارڈنگ نہ کرے، آڈیو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میرے نوٹس میں آیا کہ انہوں نے شاید ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ اور دوسری انتظامیہ کی طرف سے گزارش ہے، بلکہ یہ گزارش تمام علماء اور مجتہدین کی طرف سے ہے، تمام ملت تشیع کے ذمہ داران کی طرف سے ہے، آپ سب لوگوں کے لیے، کہ اس وبا کا سامنا پوری دنیا کو ہے، پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، اور یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جس سے ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ 2 عیدیں بھی آپ اسی سچویشن میں کچھ کم و بیش گزار چکے ہیں، یعنی اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے اجتماعی عبادات آئی ہیں کہ جن میں ہم نے ان تمام تر چیزوں کو دیکھا ہے۔ مومن بابصیرت ہوتا ہے، مومن موقع شناس ہوتا ہے، یہ معصوم کا قول ہے۔ آپ احتیاط کر رہے ہیں، آپ کی اس احتیاط سے، آپ کی اس نظم و ضبط سے جو عزاداری سید الشہداء ہمیں سکھاتی ہے، آپ یقین کیجئے امام زمان بہت زیادہ مسرت ہوں گے، آپ نے جناب زہرا کا دل بہت زیادہ خوش کیا ہوگا کہ آپ کی اس نظم و ضبط سے، آپ کی احتیاط سے تشیع کا ایک مثبت چہرہ دنیا والوں کے سامنے گیا ہے۔ پہلی مجلس میں نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ جہاں خدا نے کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے مماثلت دی ہے، وہاں پر اس آیت میں بہترین مصداق شجر طیبہ کا عزاداری سید الشہداء بھی ہے، جس کی روٹس، جس کی جڑیں کربلا میں ہیں، مگر اس کی شاخیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس شجر طیبہ کی جس کی مماثلت اہل بیت نے اپنے ساتھ رکھی، رسول اللہ نے فرمایا انا اصلها، میں اس کی جڑ ہوں، علی اس کا تنا ہے، آئمہ اس کی شاخیں ہیں، اور تم ہمارے شیعان محبان اس کے پتے ہو۔ اور یہ مثال میں نے بہت، ابھی اتنا وقت نہیں ہے، ڈیٹیل سے اس دن بتائی تھی، آپ لوگوں کے گوش گزار کیا تھا کہ درخت کی شناخت پتوں سے ہوتی ہے۔ آپ اس وقت جو احتیاط کر رہے ہیں، یہ آپ شناخت کروا رہے ہیں اپنے نظم و ضبط سے، کس کی؟ اپنے آقا، اپنے مولا، اپنے سردار، اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کی، کہ جہاں سے آپ نے زندگی گزارنے کا یہ سلیقہ، یہ درس سیکھا ہے۔ تو اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ خواتین، بوڑھی خواتین نہ آئیں، بچے نہ آئیں، یہ آپ کے لیے ایک مثبت اقدام ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ تو انشاءاللہ کہ آپ تعاون کریں گے، بھرپور تعاون کریں گے، کیا ہے آپ کے ایک ایک قدم پر ویسے ہی بہت زیادہ اجر ہے۔ اس وقت تھوڑی جو تنگی ہو رہی ہے، چاہے وہ ذہنی، فکری یا قلبی ہو، تو آپ کا اجر اور زیادہ بڑھ گیا۔ 2019 میں جو آپ کو، یا اس سے پہلے کے محرم الحرام میں اجر ملا ہے، وہ 2020 اس سے زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ جب زیادہ مشکلات بڑھتی ہیں تو اجر بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ تمام عزاداران کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات دیجیے گا۔ صلی علی وعجل فرجهم۔ سورہ ہود کی جس آیہ مبارکہ سے ہم نے موضوع مجالس کو منتخب کیا، مہدویت اور کربلا، ہم نے کربلا سے کس طرح سے مہدوی کردار لینا ہے، کیونکہ جو ایک مرتبہ خیمہ حسین ابن علی میں آ گیا، وہ یقیناً امام الزمان کا لشکری اور سپاہی بھی بن گیا۔ وہ خصوصیات جو ہم نے کربلا سے لینی ہیں، جو ہمیں مہدوی بنائیں گی۔
وہ ایک بہت کٹھن دور تھا کہ جس میں ان لوگوں نے پرخلوص طریقے سے ابا عبداللہ کا ساتھ دے کر ایک تاریخ رقم کی، اور وہ عظیم مثالیں ہمارے سامنے آ گئیں کہ جب وہ ان سنگین حالات میں حجت خدا کا اس قدر ساتھ دے سکتے ہیں، تو جب تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے تو وہی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اپنے وقت کے حسین کی مدد اور نصرت کے لیے، جو انشاءاللہ کربلا سے بہترین درس ہم اس زمانے میں لے سکتے ہیں۔ جہاں پر روزانہ ایک نکتہ زداری سید الشہداء کے معجزے کا بیان کرتی ہوں، وہاں پر آج آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ یہ ایک بہت بڑا فیض ہے اس فرش عزا کا اور عزاداری سید الشہداء کا، کہ سارا سال اس میں اضافہ ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ عزاداران میں اضافہ، زائرین دیکھ لیجئے ان میں اضافہ، آپ کی محبتوں اور معرفتوں میں اضافہ۔ جتنی محبت شاید پچھلے سال تھی یا اس سے چند پچھلے سالوں میں تھی، وہ محبت جو دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، وہ معرفت جو دن بدن بڑھ رہی ہے، اور اس نے بڑھنا ہے۔ یہ وعدہ معصوم کا ہے، یہ وعدہ نانا کا ہے ایک نواسے کے محبین کے لیے۔ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی منسوب ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، یعنی حسین کے قتل سے، حسین کی شہادت نے مؤمنین کے قلوب کو وہ حرارت بخشی ہے، یا وہ حرارت ملتی ہے کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ حرارت، وہ جلا شہادت امام حسین علیہ السلام مومنین کے قلوب کو بخش رہی ہے، اور اس میں مزید اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کیا فقط کوانٹٹی کا بڑھنا فیض امام حسین کا ہم اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ زائرین جو شاید 30 ملین تھے لاسٹ ایئر تک، اگر اس دفعہ بھی ہوتا 40 اسی طرح سے، یا اس سے پچھلے سالوں کی مثال لے لیں، فار ایگزامپل 10 ملین تھے، 20 تھے، پھر 30 ہو گئے، تو کیا تعداد کے بڑھنے سے ان کی فضیلت، کرامت، مرتبے میں بھی کوئی بڑھاوا آیا ہے؟ نہیں۔ جب قبر امام حسین علیہ السلام تعمیر نہیں ہوئی تھی، جب زوار نہیں تھے، تب بھی آپ کا مقام اور مرتبہ وہی تھا جو زوار کی تعداد، زائرین کی تعداد بڑھنے سے ہے، جو عزاداران کی، آپ کی محبین کی تعداد بڑھنے سے ہے۔ یعنی یہ کوانٹٹی کبھی بھی میٹر نہیں کرتی ان کی شخصیت اور ان کے مرتبے کو جو من جانب اللہ ہے، جو منصوص من اللہ ہے، جو خدا کی جانب سے ہے، جو خدا کی طرف سے ہے۔ اور یہ عزاداری حیات بخشتی ہے، زندگی دیتی ہے، حیات عطا کرتی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے، یہ ایک ایسا مستحب ہے جو اپنے اندر بہت سے واجبات کو لیے ہوئے ہے، یہ ہماری حیات کا مقصد ہے۔ اچھا، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری حیات کا مقصد ہے، یہ ہمیں زندگی دیتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے ہم کیا مطلب لیتے ہیں؟ آیا ہم اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں؟ کیا اس کی عمق میں، گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح کی حیات یہ عزاداری سید الشہداء ہمیں دینا چاہتی ہے؟ کس طرح کی حیات، کس طرح کی زندگی ہمیں ملتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نماز میں نیت کرتے ہیں کہ آپ یہ نماز پڑھیں قربتاً الی اللہ، بلکہ اپنا مومن ہر عمل کی نیت اس نیت پر انجام دیتا ہے کہ اس کا مرکز کیا ہے؟ قربتاً الی اللہ۔ اور یہ لفظ بھی درست کر لیجئے، خیر بہت زیادہ یہ غلط علامہ، قربتاً الی اللہ کہتے ہیں جس کا معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے، الٹ جاتا ہے، یعنی خدا کے سوا کسی اور کے قرب کے لیے۔ قربتاً الی اللہ یعنی خدا کے لیے، اس کے قرب کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے۔ لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا جس نماز کی نیت ہم
جب سے یہ فرض ہوئی ہے، واجب ہوئی ہے نماز، ہم یہ نیت کر رہے ہیں کہ ہم قربتاً اللہ، خدا کے قریب ہونے کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو کیا واقعاً ہم خدا کے قریب ہوئے ہیں یا نہیں؟ یہ مثال کے طور پر یہ عزاداری، یہ بھی قربتاً اللہ ہے، یہ خدا کے قرب کا، اس کے تقرب کا وسیلہ ہے۔ میں دیکھوں، میں 10 سال سے اپنی مثال دوں، میں مجالس پڑھ رہی ہوں، اگر کہاں کہاں پڑھی نہیں یاد، کس کس مقام پر پڑھی، کتنی پڑھی نہیں یاد، لیکن کیا یہ اگر قربتاً اللہ ہے، آپ کا آنا، میرا پڑھنا، آپ کا سننا، بانیان کا بپا کرنا، منتظمین کا انتظام کرنا، اپنا ہر عمل اگر یہ قرب الہی کے لیے ہے، تو آیا میں خدا کے قریب ہوئی ہوں یا نہیں ہوئی؟ اگر یہ قرب الہی مجھے نہیں ملا، اگر خدا کے قریب نہیں ہوئی، کیا کبھی میں نے اسے میجر بھی کرنے کی، میئر بھی کرنے کی کوشش کی ہے کہ آیا میں ہوئی بھی ہوں یا نہیں ہوئی؟ ہوئی ہوں تو کتنا قریب ہوئی ہوں؟ اور اگر میں نے 10 سال تک بھی نماز ادا کی ہے اور میں خدا کے قریب نہیں ہو سکی، تو میں نے چاہے جو کچھ بھی اچیو کر لیا، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ آسان نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے یہ کہہ دے کہ آپ نے 10 سال جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح نہیں ہے، تو ذرا دوبارہ پڑھیں، یہ آسان ہے؟ ان نمازوں کو دوبارہ سے پڑھوں، آسان عمل نہیں ہے، مشکل ہے۔ لیکن کیا اس نیت پر میں اور آپ کبھی غور کر رہے ہیں کہ اگر یہ قرب الہی کے لیے ہے تو یہ عمل کیا انجام پا رہا ہے یا نہیں پا رہا؟ اور اگر پا رہا ہے تو میں کس طرح سے میئر کروں، کس طرح سے میں، کیا پیمانہ ہے، کیا پیمانہ لگاؤں کہ مجھے معلوم ہو کہ ہاں میں خدا کے قریب ہو گئی ہوں یا مجھے قرب الہی نصیب ہو رہا ہے۔ وقت چونکہ بہت کم ہے، میں اس کی بہت زیادہ تمید میں نہیں جاتی، اور اس کا جواب بھی آپ کو دے دیتے ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ ہو سکتا ہے خدا سے قربت کا، اس سے قریب ہونے کا، آیا یہ عزاداری مجھے خدا کی قریب کر رہی ہے یا نہیں؟ آیا میری نماز مجھے خدا کی قریب کر رہی ہے؟ میرا روزہ، میرا حجاب، میرا ہر عمل جو میں قربتاً اللہ بجا لا رہی ہوں، کیا وہ مجھے خدا کے قریب کر رہا ہے یا نہیں؟ اس کو میجر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ میں خدا کی کوالٹیز کے ذریعے دیکھوں کہ مجھے کتنا قرب خدا کا عطا ہوا ہے، خدا کی صفات کے ذریعے۔ مثال کے طور پر خدا اگر رحیم ہے تو کیا میں خدا کے بندوں پر رحم کرتی ہوں؟ کیا اگر خدا مہربان ہے تو کیا میں نے بھی اپنی عطا کے، اپنی بخشش کے دروازے اس کے بندوں پر کھولے ہیں یا نہیں کھولے؟ کہ اگر خدا غفور ہے، اگر وہ غفار ہے، وہ بخشنے والا ہے، تو کیا میں بھی عفو درگزر سے کام لے رہی ہوں یا نہیں؟ یہ اسماء حسنہ کا ایک مقصد بھی بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے اتنے نام ہیں، مقصد کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں غفار ہوں، میں بخشنے والا ہوں، میں باسط ہوں، میں مہربان ہوں۔ اس قدر صفات پروردگار عالم کی ہیں، صفات جمالیہ ہیں، صفات جلالیہ ہیں۔ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دیکھیں کہ آیا ہم صفات مظہر الہی بن سکتے ہیں یا بنے ہیں یا نہیں، کتنے کامیاب ہیں، کتنے ناکام ہیں۔ جب ہم مولائے متقیان کو کہتے ہیں کہ آپ مظہر ذات الہی ہیں، تو کیا ان کے چاہنے والوں کو مظہر ذات الہی نہیں ہونا چاہیے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے؟ کیا خدا کی اسماء کی تجلی شیان علی میں نظر آنی چاہیے یا نہیں؟ یقیناً آنی چاہیے۔ یہ ایک سکیل ہو سکتا ہے اس بات کو ناپنے کا، میئر کرنے کا کہ آیا میں خدا سے کتنے قریب ہوئی ہوں، کیا اس کی صفات میرے اندر جلوہ گر ہو رہی ہیں یا نہیں، جو الہی رنگ ہے اس میں میں ڈھل رہی ہوں، اپنے آپ کو ڈھال پا رہی ہوں یا نہیں ڈھال پا رہی۔ یعنی قربت اللہ ایک ٹرمینالوجی ہو گئی، اس کی ڈیپتھ میں گئے۔ اسی طرح سے عزاداری حیات عطا کرتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ کیسی حیات؟ کیا ہم زندہ نہیں ہیں؟ ہم زندہ ہیں نا، پھر کس حیات کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کوئی شاعری نہیں ہے
یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، یہ خطابت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ اس حقیقت کو ہم نے قرآن سے لیا ہے، وحی الہی سے لیا ہے. اگر وہاں نہ ہوتا تو ہم شاید کہہ دیتے، آپ مجھے جھٹلا سکتے تھے، کہہ سکتے تھے یہ ایسے ہی بات ہے نا، یہ کوئی اس میں حقیقت نہیں ہے، شاعری ہے، یہ خطابت ہے. نہیں، حیات ہے، زندگی ہے، یہ زندگی دے رہی ہے. مگر ہم زندہ ہیں، پھر کس طرح کی زندگی یہ زداری ہمیں عطا کرنا چاہ رہی ہے؟ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، اور ایک نہیں متعدد مقامات پر کہہ رہا ہے، جیسا کہ ایک آیہ مبارکہ ایسی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب تمہارا اللہ اور اس کا رسول اپنی جانب تمہیں دعوت دے، بلائے، تو تم اس کے بلانے پر اس دعوت کو قبول کرو، اس بلانے پر لبیک کہو. لما یحییکم، کیوں؟ تاکہ وہ تمہیں زندگی عطا کرے. تو کیا قرآن نہیں جانتا کہ میرے برین سیلز ابھی زندہ ہیں، لائیو ہیں، الائیو ہیں، میرا دل چل رہا ہے، میرا ہارٹ بیٹ کر رہا ہے، میرے ہاتھ پیر چل رہے ہیں، زندگی کے آثار ہیں میرے وجود میں؟ تو پھر یہ کون سی حیات یا زندگی ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں جب اللہ اور اس کا رسول دعوت دے، تم اس کی دعوت پر لبیک کہو تاکہ وہ تمہیں زندہ کر دے، تاکہ وہ تمہیں حیات عطا کرے. آپ نے یہ نعرے لگا کر ثبوت دیا ہے کہ حیات کے آثار ہیں. الحمدللہ، الحمدللہ. اور ایک اور موقع پر میں نے کہا کہ فقط ایک آیت نہیں ہے، متعدد مقامات ہیں، متعدد آیات ہیں. ایک جگہ خدا اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے انکا لا تسمع الموتى، آپ ان سے جتنا مرضی کلام کر لیں یہ مردہ نہیں سنیں گے، یہ مردے نہیں سنیں گے، یہ مردہ لوگ نہیں سنیں گے. انکا لا تسمع الموتى، یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، یہ سماعت نہیں کریں گے. پھر خدا کہہ رہے ہیں من عمل صالحا، کل شاید بچی نے اسی آیت کی تلاوت کی تھی، من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا، کہ اگر تم عمل صالح بجا لا رہا ہے کوئی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت، اگر وہ مومن ہے تو یقیناً ہم اسے حیات عطا کرتے ہیں. کون سی حیات؟ ایک پاکیزہ حیات، حیات طیبہ. عمل صالح کرنے پر کون سی حیات اور زندگی خدا عطا کرنا چاہ رہا ہے؟ کیا جسمانی طور پر میں دیکھوں، اور کیا کبھی آپ نے اس سے پہلے والی آیت ہے انک لا تسمع الموتى، حبیب یہ مردہ تمہارا کلام نہیں سنیں گے، سماعت نہیں کریں گے، کیا کبھی کسی مردے سے مخاطب ہوا جاتا ہے جو مر گیا ہے اور پھر اس بات کا شکوہ کیا جائے کہ وہ سن نہیں رہا؟ کہ وہ مر گیا، اسے نہیں سننا. یا وہ جس کے بارے میں کہا ہے کہ تمہیں حیات عطا کریں گے، تمہیں زندگی دیں گے، تمہیں زندہ کر دیں گے. تو یہ کن لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ فزیکلی کیا جو مر گئے ہیں ان کو پلٹایا جائے گا؟ نہیں، وہ زندہ ہو کے واپس آ جائیں گے؟ نہیں. پھر ایک بہت ہی نفیس قول ملتا ہے آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ الناس نیام فاذا ماتوا انتبہوا. اور ایک کرسچن اسکالر تھی جس نے سب سے زیادہ نہج البلاغہ پر کام کیا اور بہت سارے لینگویجز میں کام کیا. اس نے اپنی قبر کے کتبے پر مولا علی کا یہ قول لکھوایا تھا. آپ نے فرمایا الناس، سارے کے سارے لوگ نیام، سو رہے ہیں، اذا ماتوا انتبہوا، جب یہ مریں گے تو جاگیں گے، جب یہ مریں گے تو جاگیں گے. ابھی سب کے سب لوگ سو رہے ہیں. عجیب بات ہے، کیا مولا متقیان کو نہیں پتا؟ سو رہے ہیں، میری آنکھیں کھلی، ہم جاگ رہے ہیں. سونے کی کیفیت علیحدہ ہے، مگر یہ کون سی کیفیت ہے کہ جس کے بارے میں مولا علی کہہ رہے ہیں جب یہ مریں گے تب جاگیں گے.
ابھی یہ سو رہے ہیں، ابھی یہ خواب غفلت میں ہیں، ابھی یہ غافل ہیں، ابھی یہ غافلین میں سے ہیں۔ عزاداری ہمیں حیات عطا کرتی ہے، محمد و آل محمد ہمیں حیات عطا کرتے ہیں، ہمیں زندگی عطا کرتے ہیں۔ شاید ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میری اگر دکان میں رزق نہیں ہے وہ دینے کے لیے مجھے یہ آئے ہیں، یا میں کبھی بیمار ہو جاؤں تو مجھے صحت دینے کے لیے آئے ہیں، یا میری اولاد نہیں ہے تو شاید اولاد دینے کے، یہ بھی دینے کے لیے آئے ہیں، مگر اصل میں جو چیز آپ کو عطا کرنے کے لیے آئے ہیں وہ حیات ہے۔ وہ کون سی حیات ہے؟ وہ حیات جو خدا نے اپنے ہر بندے کو نہیں دی۔ اور کیوں نہیں دی؟ محمد وعجل فرجهم۔ کیوں نہیں دی؟ کیونکہ سوچئے، کیا کبھی ہم نے یہ حیات ڈیمانڈ کی ان سے؟ کیا ہم نے کبھی یہ زندگی مانگی؟ خدا نے سورج تو اپنے دشمن کو بھی دیا، سورج کی حرارت اور روشنی، خدا نے ہوا اپنے دشمن کو بھی دی، خدا نے آب و غذا کا انتظام اپنے دشمن کے لیے، اپنے منکر کے لیے بھی کیا، مگر اسے کیا نہیں دیا؟ اسے یہ حیات نہیں دی۔ کیا میرا شمار بھی ان لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ جو دنیا کی 4 چیزیں لے کر خوش ہو گیا ہے کہ ہاں اب سب میرے پاس موجود ہے، سیٹسفائی ہو گیا ہے، اطمینان ہو گیا ہے کہ اب سب کچھ میرے پاس آ گیا ہے؟ کیا میرا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو گیا؟ یا ان لوگوں میں ہے کہ جنہیں خدا یہ حیات دینا چاہ رہا ہے اور جن کے ذریعے دینا چاہ رہا ہے، کیا ہم نے کبھی ان سے یہ مانگا؟ یہ غیبت کیوں موقوف ہو گیا ہے؟ اس پر وقفہ کیوں آ گیا؟ غیبت کیوں ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ ہم نے وہ حیات ان سے طلب نہیں کی، ان سے ڈیمانڈ نہیں کی۔ جب ہم یہ حیات ان سے ڈیمانڈ کریں گے، مانگیں گے، خدا سے طلب کریں گے، تو شاید اچھا کیا سائن ہے اس چیز کا کہ حیات نہیں ہے؟ سوسائٹی مردہ ہو گئی ہے، اب اس کے اندر جان نہیں ہے، مردہ ہوتی ہے، اس قدر ہوتی چلی جاتی ہے، یہ مردہ پن اگر بڑھتا جائے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر یہ وقت کی حجت خدا کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ مقابلے میں آتے ہیں، نہ صرف مقابلے میں آتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، صرف قتل نہیں کرتے ہیں، پامال کر دیتے ہیں۔ اچھا ہو گیا واقعہ، پامالی بھی ہو گئی، کیا اس پامالی کے بعد اور شہادت کے بعد اور قتل کے بعد یزید کا تختہ الٹ گیا؟ کیا بنو امیہ کا دور ختم ہو گیا؟ تو کیوں اس شہادت اور پامالی کے بعد بھی آواز نہیں اٹھائی گئی؟ کیونکہ آواز اٹھانے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اور یہ ایک دم سے مردہ نہیں ہوئی، یہ سوسائٹی کیا گیا۔ رسول اللہ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے کم سے کم 50 یا 60 سال لگے، اس قدر حرام بھر دیا گیا، اس قدر دنیا پرست بنا دیا گیا کہ خون حسین بھی ان کے اوپر اثر نہیں کر سکا۔ اس خون اور قتل جس کے بارے میں معصوم فرما رہے ان لقتل الحسین حرارت فی قلوب المؤمنین،
کلام امام کا اثر نہیں ہو رہا، قتل امام کا، خون امام کا اثر نہیں ہو رہا. اور جب آپ دیکھیں کہ یہ نہج آ جائے، یہ پوائنٹ آ جائے کہ جب اتنی مردگی چھا جائے اور سرایت کر جائے معاشرے کے اندر، تب حجت خدا غیبت میں گئی. غیبت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، اور ظہور نہ ہونے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک ان مردہ جانوں میں حیات نہیں آئے گی، حجت خدا کا ظہور نہیں ہوگا. جو 11 کے ساتھ حشر ہوا دنیا والوں نے کیا، اس میں جہاں پر دشمنان کا اور قاتلین کا اپنا ایک کردار ہے، اپنا ایک برا کردار ہے، وہاں پر چاہنے والوں کی کچھ کمزوریاں بھی ہیں. اور ان کمزوریوں پر جب تک نگاہ نہیں کی جائے گی اور ان کمزوریوں کو، ان ویکنسز کو اپنی اسٹرینتھ نہیں بنایا جائے گا، تب تک ظہور ممکن نہیں ہے. اور اس تمام تر، کل ہم نے جہاں پر بات چھوڑی تھی، اتنا وقت نہیں ہے، بس میں ریلیٹ کرتی ہوں بات کو، ان تمام تر چیزوں کی کہ کوئی حجت خدا کا ساتھ نہیں دے رہا یا مردہ ہو گئی ہے سوسائٹی، اب وہ حیات کے آثار نہیں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ جاہلیت ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جاہلیت ہے. اور کل آپ کو جاہلیت کے بارے میں بتایا تھا، جاہلیت یہ نہیں ہے کہ جسٹ ایج آف اگنورنس ہے، یہ کسی مکان کا یا زمان کا نام نہیں ہے. نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جاہلیت ایج آف اگنورنس. ایج آف اگنورنس جسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی اسلام لانے سے پہلے والا زمانہ ہی جاہلیت ہے. لیکن یہ ایک سٹیج آف مائنڈ ہے، یہ ذہن کی ایک کیفیت ہے جسے جاہلیت کہتے ہیں. اسی لیے اپنے خطبے میں شہزادی نے کہا کہ بابا کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد لوگ دوبارہ جاہلیت پر آ گئے. دوبارہ جاہلیت پر آنا یہ نہیں تھا کہ انہوں نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا شروع کر دیا، یہ نہیں تھا کہ خانہ کعبہ میں دوبارہ بت رکھ دیے گئے. نہ جاہلیت کا یہ مطلب تھا اور نہ ڈیولپمنٹ کا یہ مطلب تھا. ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو ڈیولپمنٹ ہوئی، جو ترقی ہوئی، جو ارتقاء ہوا، اس کا مطلب بھی یہ نہیں تھا. مثال کے طور پر مدینہ ایک ایگریکلچر سٹی تھا، زراعت ہوتی تھی وہاں پر بہت زیادہ. تو کیا ہوا؟ اسلام کے آنے سے وہ زراعت رک گئی یا اس کے اندر بہت زیادہ کوئی ترقی آ گئی؟ نہیں، اس طرح کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی. جس ہیومن ڈیولپمنٹ کی اسلام نے کوشش کی، انسانی ارتقاء کی، اور جس جاہلیت کے خاتمے کی بات کی، ان دونوں کو آپس میں، ان ضدوں کو ایک دوسرے سے پہچانا جا سکتا ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ حیات نہیں ہے تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مردہ کیوں ہوئے. اگر زندگی کو سمجھنا ہے تو موت کو پہلے دیکھنا ہوگا کہ موت کیا ہے، موت کے آثار کیا ہیں، پھر حیات کی سمجھ میں آئے گی، حیات کا معنی سمجھ میں آئے گا کہ حیات کیا ہے. اچھا، اگر آپ نے کسی سوسائٹی کو مردہ کرنا ہو نا، اگر اس کے اندر سے حیات کے آثار، وہ حیات یعنی ایک یہ زندگی ہے جو میں اور آپ گزار رہے ہیں، ایک وہ زندگی ہے جو ابدی زندگی ہے، جو اخروی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے. جب بھی حیات کی بات آتی ہے، زندگی کی بات آتی ہے، اس سے مراد یہ میری فزیکل اپیرنس یا یہاں پر یہ موجودہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ حیات ابدی ہے جو اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں کہ اگر اس حیات کے آثار کو ختم کرنا ہے، مردہ کرنا ہے کسی سوسائٹی کو، تو کس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں؟ بس 2-3 نکات پر کام کیجئے، پھر دیکھیے خود بخود کام ہونے لگے گا. کسی بھی سوسائٹی کو، معاشرے کو یا قوم کو آپ مردہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے اندر لالچ کی صفت ڈال دیجئے، دنیا پرستی ڈال دیجئے، گریڈینس، فقط دنیاوی خواہشات، لالچ، دنیاوی مال و زر، پھر کچھ کرنے کی ضرورت، سارے کام خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. ہمیں کربلا میں جو حجت خدا کے مد مقابل یہ 2 یزیدی افکار نظر آتی ہیں، وہ یہی ہیں. سید الشہداء موجود ہیں اور ایک خطبے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو دستار میرے سر پر ہے یہ کس کی ہے، یہ جو امامہ ہے یہ کس کا ہے، یہ جو عبا ہے میری دوش پر یہ کس کی ہے. آیا میں نواسہ رسول نہیں ہوں
کیا رسول اللہ نے نہیں کہا حسین منی و انا من الحسین؟ کیا میں فاطمہ زہرا کا فرزند نہیں ہوں؟ تمام باتیں ہو رہی ہیں. آیت اللہ تقی بہجت سے کسی نے سوال کیا کہ کیا کوئی گناہ گار انسان اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری زیادہ تر خواہش یہ ہے کہ امام کا دیدار ہو جائے, ہم دیکھ لیں ایک مرتبہ امام. تو پوچھا کیا گناہ گار انسان دیکھ سکتا ہے؟ گناہوں کے پردے جو عائل ہیں دیکھ نہیں پا رہے امام کو. سوال ویلڈ تھا. آیت اللہ تقی بہجت نے کہا کہ شمر اپنے وقت کے امام کو دیکھ رہا تھا, مگر کیا تھا؟ قاتل سینے پر سوار, اپنی وقت کی اجرت کا سر اتارنا چاہتا ہے. فقط دیکھنا نہیں, بصیرت, دل کی نگاہوں سے دیکھنا. حیات کے آثار ہیں نگاہ کو جو تبدیل کر دیتے ہیں, جو دیکھنے کے انداز کو بدل دیتے ہیں, جو فکر کے سوچنے کے آثار کو بدل دیتے ہیں. آپ جتنے بھی اصحاب امام حسین ہیں ان کی سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, آپ کو ایک مشترک سوچ نظر آئے گی. میں نے کہا اگر سوسائٹی کے معاشرے کو ختم کرنا ہے, مردہ کرنا ہے, آپ لالچ بھر دیں, آپ دنیا پرستی بھر دیں, دنیا سے اٹیچمنٹ ان کے دل میں, دنیا کی محبت بھر دیں. آپ دیکھ لیں جتنے اصحاب امام حسین ہیں جنہوں نے امام حسین کا سید الشہداء کا ساتھ دیا, وہ سب کچھ تھے مگر دنیا پرست نہیں تھے. دنیا کی محبت, مال کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی. زہیر ابن قین تاجر ہیں بہت بڑے, دنیاوی مال بہت زیادہ رکھتے ہیں, مگر جب حسین نے نصرت کے لیے کہا, آپ کی آواز پر لبیک کہا, کہ مرنے کے لیے تیار ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ نوبلز اس طرح بنے, کس طرح بنے؟ ہیومن گریٹیٹیوڈ, انسانی اقدار ان کے اندر زندہ تھے. ان اقدار نے دنیا پرستی کو ان کے اندر سے نکالا ہوا تھا. انسانیت کو سمجھتے تھے. حسین نے یہ 72 انسان جمع کیے کربلا میں. وہب قلبی مسلمان نہیں تھے. زہیر ابن قین عثمانی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. ایک مکتب, ایک مسلک, ایک مذہب کی بات نہیں تھی. اسی لیے ہم کہتے ہیں کربلا انسانیت کا درس دیتی ہے, کیونکہ وہاں پر انسان جمع تھے حسین کے ارد گرد, اور جو باقی لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے. امام علی مقام نے متعدد مرتبہ کہا یہ بھیڑیے ہیں, مجھے بھیڑیے نظر آ رہے ہیں اپنے اعصاب سے. ایک روایت میں خواب بیان کر رہے اپنے اعصاب سے, کہہ رہے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ کتے ہیں جو میرے اوپر حملہ آور ہیں. ایک روایت میں نے خواب میں دیکھا یہ بھیڑیے ہیں جو میرا خون چوس رہے ہیں, جو میرے اوپر حملہ آور ہیں. جو خیمہ امام حسین میں وہ کون ہے؟ وہ انسان ہے. ہیومن گریٹیٹیوڈ, انسانی اقدار کو جانتے ہیں. اور اسی ان کا کوئی بھی عمل دنیا کے لیے نہیں ہے, نہ دنیا والوں کے لیے. نہیں, دنیا والوں سے اجر نہیں, دنیا والوں کو صرف کرنا ہے نا, خدمت کرنا, لیکن اجر دنیا والوں سے طلب نہیں ہو رہا. اپنے تمام تر معاملات کو اس قدر خالص رکھا ہوا ہے کہ اپنا ہر عمل آخرت کے لیے انہوں نے انجام دیا, دنیا کے لیے انجام. اور یہ صفت انہیں خیمہ امام حسین ابن علی میں لے کر آئی. یہ ان کا انسانیت پسند ہونا. انشاءاللہ وقت نہیں, کل آپ کے سامنے اور انشاءاللہ باقی کی مجالس میں ایک ایک کر کے اصحاب کی سیرت کو اور صفات کو بیان کریں گے کہ جو حسینی صفات ہیں ان کا مہدوی کردار کے سانچے میں ڈھلنا امام کے ظہور کے لیے کس قدر ضروری ہے, کس قدر اہم ہے. جب تک یہ حیات قوم کے اندر نہیں آئے گی اور یہ انسانی افکار دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, ظہور اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا. مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آیا اصحاب امام حسین کی سیرت کو پڑھ کے, انشاءاللہ اور کتابوں کی بھی آپ کو ریفرنس دوں, اور ایک کتاب شجاعان کربلا کے نام سے آیت اللہ ذبیح اللہ محلاتی کی کتاب ہے اور اویلیبل ہے, عام اویلیبل ہے. اس کا ترجمہ شجاعان کربلا کے نام سے ہوا ہے. اس کو ذرا دیکھیے. شجاعان کربلا یعنی 72 شہدائے کربلا کی ہسٹری ہے اس کے اندر, ان کی حیات کے بارے میں. آپ اس کو پڑھیں, ان کی سیرت, ان کی صفات کو, اور اپنے اندر دیکھیں کہ آیا میں جون ہوں,
آیا میں حبیب ابن مظاہر ہوں، آیا میں وہب کلبی ہوں، آیا زہیر ابن قین ہوں، ان صفات کو، اس کردار کو اپنے اندر تلاش کریں اگر مہدوی بننا ہے۔ آپ کو سارے سوالات کے جوابات مل جائیں گے کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کو کس کمال، کس بلندی پر جانا ہے، اور کہاں پر سید الشہداء آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کس حیات، کون سی حیات آپ کو عطا کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنے بیان کو ختم کیا۔ کربلا میں وہ کردار اور تھے کہ جنہوں نے خطوط لکھ کر امام حسین کو کوفہ میں بلایا، اور وہ کردار اور تھا کہ جسے خود حسین نے خط لکھ کر کوفہ سے کربلا بلایا۔ وہ کردار اور تھا جس خط میں لکھا، اے میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر، ہم 2 محرم الحرام سے وارد کربلا ہو گئے، ہمیں نرغہ عادہ نے گھیر لیا، یزیدی افواج کے درمیان ہمارا قبیلہ محصور ہے، ہم محصور ہیں۔ اے حبیب، کوشش کرنا کہ عصر عاشور تک کربلا پہنچ جاؤ، نہیں تو عصر قیامت ملاقات ہوگی۔ تمہارے بچپن کا دوست حسین ابن فاطمہ۔ ایک اور مماثلت ہے اصحاب امام حسین کے عزیزان، جب آپ ان کو ریڈ کریں، انہیں شہادت اور ناصران حسین کے درجے پر محبت فاطمہ زہرا لے کر آئی ہے۔ کل جناب حر کا تذکرہ کیا تھا نا، حر کو تعظیم زہرا کام آئی جو ان کی پیشانی پر رومال سیدہ بنا، حبیب کے دل کو منقلب کیا۔ حسین نے یہ نہیں لکھا حسین ابن علی، کہا حسین ابن فاطمہ، فاطمہ کا بیٹا تم سے نصرت چاہتا ہے۔ اور یہی محبت اور تعظیم زہرا کی حبیب کو کوفہ سے کربلا کھینچ کر لے آئی۔ خاص طور پر حسین کی ماں سے فرش عزا پر توسل کیا کیجیے، یہ بی بی آپ کو دعا دیتی ہے، ایک ایک قدم جو آپ اٹھاتے ہیں اس پر آپ کو اجر ملتا ہے۔ قاصد کوفے میں آیا، حبیب ابن مظاہر کے گھر پر دستک دی، کہا کہ قاصد حسین ہوں۔ دروازہ کھولا، میرا دل کہتا ہے حبیب نے خط امام حسین کو دیکھ کر یقیناً اسے چوما بھی ہوگا، اسے بوسہ بھی دیا ہوگا۔ حبیب کیسے عاشق تھے حسین کی، فقط ایک جملے میں بیان کروں، اتنا عشق تھا نا حبیب ابن مظاہر کو حسین سے کہ بچپن میں جس مقام سے حسین گزرتے، حبیب حسین کے قدموں کی خاک کو اپنے سر پر اٹھا کے ڈالا کرتے تھے۔ فخریہ انداز میں کہتے تھے انا مجنون الحسین، میں حسین کا عاشق ہوں، میں حسین کا دیوانہ وار محبت حبیب ابن مظاہر کی حسین سے۔ قاصد آ گیا، خط پڑھا، ایک لہجے کے لیے مقام پر آ کر بیٹھی، زوجہ بھی ساتھ تھی۔ زوجہ آئی، پوچھا کہ اے حبیب کیا ہوا، کس کا خط ہے؟ کہا حسین نے کربلا میں نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہتے ہیں جو ایک لہجے کا سوچنا تھا، شاید اپنی زوجہ کے ایمان کو بھی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ زوجہ نے کہا کہ رسول کے نواسے نے حبیب تمہیں بلایا ہے، تم نے ایک لمحہ بھی سوچنے میں کیوں صرف کیا؟ حبیب اگر تمہاری نیت جانے کی نہیں تو قسم بخدا میں تلوار لے کر میدان کربلا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ فقط حبیب کی زوجہ کے الفاظ اور جملات نہیں تھے عزیزان، کربلا میں متعدد خواتین ایسی تھیں کہ جن کا دل حسین کی نصرت کے لیے اس قدر مضطرب تھا۔ یہاں سے ہمیں غربت امام حسین کا اندازہ ہوتا ہے کہ خواتین نصرت کے لیے آمادہ تھیں کہ ہماری جان چلی جائے مگر علی و زہرا کے بیٹے پر آنچ نہ آئے، امام کی جان بچ جائے، حسین کی جان بچ جائے۔ کہتے ہیں کہ حبیب نے غلام سے کہا سواری کو تیار رکھو، نصف شب ہم یہاں سے نکلیں گے۔ تیار کیا، غلام انتظار میں ہے، حبیب کو تھوڑی دیر ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ جب نہیں آیا تو حبیب چھپ کر دیکھ رہے ہیں، وہ غلام سواری سے باتیں کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے سواری، اگر تیرا سوار کچھ دیر تک نہ آیا، اگر حبیب نہ آیا تو میں تجھے لے کر نصرت حسین کے لیے کربلا روانہ ہو جاؤں گا۔ حبیب ایک مرتبہ غربت حسین کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا ایسا وقت آ گیا ہے حسین ابن علی پر کہ غلام اور کنیزیں اور خواتین حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں جانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ سواری لی، در صبح عاشور سورج نمودار ہے، حسین نے اپنے لشکر کو منقسم کر دیا،
مگر ایک نیزہ اور پرچم ہے جو حسین لے کر بیٹھے ہیں، اور آپ کی نظریں کوفہ کے سے آنے والے راستے کی جانب ہیں، یعنی انتظار کر رہے ہیں۔ اصحاب بے چین ہیں کہ تمام لوگوں کو تقسیم کر دیے گئے ہتھیار علم، یہ کون ہے کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہتے تھوڑی ہی دیر میں اصحاب نے دیکھا کہ کوفہ کی جانب سے دھول اٹھتی ہوئی دکھائی دی، سواری قریب آئی، نعرہ تکبیر بلند ہونے لگا، حبیب حسین کی نصرت کے لیے کوفہ سے آ گئے۔ کہتے جیسے ہی بچپن کے دوست کو دیکھا ہوگا حسین نے گلے سے لگایا ہوگا، فرت محبت، اور جب یہ خوشی کی صدائیں اور تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی کہ حسین کا ناصر آ گیا، مددگار آ گیا۔ آج 3 محرم الحرام عزیزان، آج کے دن عمر سعد 4000 کا لشکر لے کر میدان کربلا میں وارد ہوا، اور جب بھی کوئی لشکر آتا اور گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آتی، زینب یہ پوچھتی کیا کوئی میرے بھائی حسین کی مدد کے لیے آ گیا، کیا حسین کا ناصر اور مددگار آ گیا؟ اور جب معلوم ہوتا کہ حسین کی نصرت کے لیے نہیں بلکہ یزیدی سپاہ اور مزید کمک فراہم کرنے کے لیے آ گئی ہے، سوچئے بہن کے قلب پر کیا گزرتی ہوگی کہ میرے بھائی کے قاتل اور زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں، تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ مگر ان صداؤں کو جب بلند ہوتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ فضہ سے کہا جا کر دیکھو کون آیا ہے۔ فضہ نے آ کر جواب دیا کہ اے بی بی، اے زینب، کوفے سے حبیب ابن مظاہر حسین کے بچپن کے دوست مدد اور نصرت کے لیے آ گئے۔ ایک مرتبہ کہا فضہ جا حبیب کو جا کر میرا سلام کہہ دے۔ جو فضہ آئی ہے حبیب ابن مظاہر کو سلام کہنے کے لیے، ایک مرتبہ امامہ سر سے اتار کر کہا کہ علی کی بیٹیوں پر یہ وقت آ گیا کہ وہ غلاموں پر سلام بھیجے۔ اے حبیب، یہ وقت تو بہت صحیح وقت ہے، ابھی تو زینب کا پردہ سلامت ہے، ابھی شام غریبہ باقی ہے کہ جب علی کی یہی بیٹیاں ہوں گی جن کی چادروں کو نو کے نیزوں کی انیوں کو چبو کر سروں سے اتارا جائے گا، یہی زینب ہوگی جو شام غریبہ ایک ٹوٹے ہوئے نیزے کو لے کر خیام حسینی کا، جلے ہوئے خیام کا تلایا کرے گی۔ اے حبیب، یہی وہ زینب بطلۃ الکربلا ہوگی جب 11 محرم تمام بیویوں کو سوار کروانے کے بعد فرات کی جانب رخ کر کہے گی اے بھیا عباس، جب مدینے سے چلے تھے کس شان سے، آج زینب کی سر پہ چادر نہیں، آج کوئی ناصر و مددگار نہیں۔ وا غربتا وا علیہ وا زہرا، ان للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، بحق العلي وأنت الأعلى، بحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام۔ پروردگار تجھے سار اللہ کا واسطہ، تجھے امام حسین کا واسطہ، بحق بدم الحسین علیہ السلام، یہ آنکھیں جو حسین کی گریے میں اشکبار ہوئی ہیں، خدا کسی اور غم میں مبتلا نہ ہو، کہ مشکلات کو حل فرما دے، کہ مصائب کو کم کر دے۔ پروردگارہ یہ آوازیں جو آہو بکاؤ گریہ حسین میں بلند ہوئی ہیں، امام زمان ان آوازوں پر رحم اللہ کی صدا لگاتے ہیں، خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت کو نازل فرما۔ پھر کہتے جب بھی حسین پر گریہ کرے بآواز بلند کیا کرے، سے جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ آپ جب بھی روتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، آوازوں کو بلند کرتے ہیں، معصومین آپ کی آوازوں پر خدا کی رحمت برکتوں کے نزول کی دعا کیا کرتے ہیں۔ خدا آپ کی پرسے کوئی کہ قدم جو آپ چل کر آئے، جس خلوص کے ساتھ آئے، بی بی اس خلوص کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور کرے، اس کا بہترین ہدیہ بارگاہ سید الشہداء سے آپ کو حاصل ہو سکے۔ بی بی بہترین ہدیہ اپنی بارگاہ سے اپنی کنیزوں کو، اپنے غلاموں کو اس ماہ اعظم میں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کہ ہم سب
حسینی اور مہدوی کردار لے کر یہاں سے اٹھیں. انشاءاللہ خدا ہمارے قلوب کو نور محمد و علی محمد سے منور فرمائے. جتنے مریضان ہیں میری ماں سمیت اور جتنے مریضان یہاں بیٹھے ہیں خدا تمام کو شفا عاملہ اور دل عنایت فرما. ہماری سب دعاؤں کی ایک دعا پروردگار امام برحق کی ظہور میں تعجیل عطا فرما. ہماری بصارت و بصیرت کو نور امام الزمان سے مشرف و منور فرما دے. اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج وتقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. ماتم حسین.